السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی مجلس میں ہم سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں گے۔ یہ عامر بن عبداللہ بن جراح ہیں۔ اپنے کنیت ابو عبیدہ کے ساتھ زیادہ مشہور ہوئے اور نسبت ان کی دادا جراح کی طرف ہے۔ 2 مرتبہ ہجرت کی انہوں نے سعادت حاصل کی، غزوہ بدر اور اس کے بعد کی جنگوں میں شریک رہے۔ انہوں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے جنگ احد میں خود نکالا تھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خود نکالا تھا چہرے سے، جو خود کافروں کی لڑائی کی وجہ سے خود اندر دھنس گیا تھا، تو اس کو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے ہی نکالا تھا، اس خود کو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو اس امت کا امین کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس حدیث کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت میں امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3744، صحیح مسلم حدیث نمبر 2419 ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اہل نجران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے ساتھ کوئی امانت دار آدمی بھیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایسا آدمی بھیجوں گا جو ہر حیثیت سے امانت دار ہوگا۔ صحابہ کرام منتظر تھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری 4381، صحیح مسلم 2420 ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کے متعلق فرمایا، یہ اس امت کے امین ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح اور بھی بے شمار احادیث میں آپ کو امین کہا گیا ہے، اس امت کے امین کا لقب دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے بعد سب سے زیادہ عزیز سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن شقیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین امی جان امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، صحابہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون محبوب تھے؟ انہوں نے کہا ابو بکر۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ انہوں نے کہا عمر۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ کہا پھر ابو عبیدہ بن جراح۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ تو وہ خاموش رہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح حدیث سنن ترمذی 3657، سنن ابن ماجہ 102، مسند ابی یعلا 4732 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا سعید بن زید بن عمر العدوی، ماشاء اللہ، 10 مبشرہ میں سے آخری صحابی، 10ویں صحابی کا نام سیدنا سعید بن زید بن عمر العدوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے فضائل و مناقب: سعید بن زید بن عمر بن نفیل بن عبد العزیٰ العدوی کا اسلام قبول کرنے کا بیان۔ آپ سیدنا سعید بن زید، سیدنا عمر بن خطاب
کے بہنوئی تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کی شادی سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ سیدنا سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے مجھے اس وجہ سے باندھ رکھا تھا کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن تم لوگوں نے سیدنا عثمان کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی وجہ سے اگر احد پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے تو اسے ایسا کرنا ہی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح بخاری 3862 میں ہے۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے۔ سیدنا سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عروہ نے ان کے ساتھ گھر کے کسی حصے کے بارے میں جھگڑا کیا تو انہوں نے کہا اسے اور گھر کو چھوڑ دو، وہ جو چاہے کرتی رہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے جس نے حق کے بغیر ایک بالشت زمین بھی حاصل کی، قیامت کے دن وہ 7 زمینوں تک اس کی گردن کا طوق بنا دی جائے گی۔ آج غریبوں کی یہ زمینیں، لاوارثوں کی زمینوں کو ہتھیانا یہ عام مشغلہ بن گیا ہے لوگوں کا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بہنوں کو جائیداد سے محروم کرنا یہ عام مشغلہ بن گیا ہے، بیٹیوں کو محروم کرنا یہ عام مشغلہ بن گیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو جائیدادیں زمینیں آپ ہڑپ کر رہے ہیں، نجات کھا رہے ہیں، یہ سوچ سمجھ لیں ابھی معافی کا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مرنے سے پہلے معافی مانگ لیں، حقوق واپس کر دیں، جائیدادیں واپس کر دیں جو ہتھیائی ہیں، ورنہ پھر قیامت کے دن 7 زمینوں کو طوق بنا کر گردن میں ڈالا جائے گا اور پوری دنیا کے سامنے ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑے گی۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ غریب مظلوم ہوتا ہے اور مظلوم کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے۔ مظلوم کی پکار، مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ فوراً سنتے ہیں، اس لیے بد دعا سے بچیں، اپنی نسلوں کو بچائیں، مظلوم کی بد دعا سے بچیں، حقوق ادا کریں۔ قیامت کے دن وہ 7 زمینوں تک اس کی گردن کا طوق بنا دی جائے گی۔ پھر اس کی اظہار ثانی سے تنگ آ کر انہوں نے دعا کی، اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے اور اس کے گھر ہی میں اس کی قبر بنا دے۔ محمد بن زید نے کہا میں نے اس عورت کو دیکھا، وہ اندھی ہو گئی تھی، دیواریں ٹٹولتی پھرتی تھی اور کہتی تھی مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بھی کسی پر بہتان لگانا ہو، کسی پر عیب لگانا ہو، کسی پر جھوٹا الزام لگانا ہو تو 1000 نہیں کروڑوں بار سوچیں، وہ مظلوم بن جائے گا، وہ بد دعا دے دے گا، آپ کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اس لیے کسی پر نجائز بات نہ کہیں، اللہ سے ڈریں۔ ایک مرتبہ وہ گھر میں چل رہی تھی، گھر میں کنویں کے پاس سے گزری تو اس میں گر گئی اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام مستجاب الدعوات تھے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مظلوم کے لیے بد دعا کرنی درست ہے، کوئی حرج نہیں، تاکہ وہ عبرت کا نشانہ بن جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1610۔ اسی کے ساتھ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اور سیدنا سعید بن زید بن عمر العدوی رضی اللہ عنہما کے فضائل و مناقب اختتام کو پہنچے، اور اسی کے ساتھ عشرہ مبشرہ جلیل القدر صحابہ کرام 10 جن کو ایک ہی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا اور ان کا نام لے کر جنتی قرار دیا، ان کی حالات و واقعات، ان کے فضائل مکمل ہوئے۔
اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہ داستانیں، یہ علم وحی، یہ قرآن و حدیث کے رجال، یہ عظیم ترین لوگ، ان کے تذکرے ہم عام کریں، لٹریچر کو تقسیم کریں، پڑھیں، یہ دروس کا سلسلہ ان کو سنیں، ان کو عام کریں، تاکہ اس میں ہمارا بھی حصہ پڑ سکے۔ بارک اللہ فیکم۔